الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور کہا کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے کہ ایمان لاؤ ان پر جو ایمان لائے ان میں سے دن کے شروع کے حصے میں، اور انکار کر دو اس کا دن کے آخری حصے میں، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ گزشتہ درس کے اندر یہود و نصارہ کی ایک سازش اور چال کا ذکر آیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر یہود مدینہ کی ایک اور سازش کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مدینہ کے یہود نے جب دیکھا کہ دن بدن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، جب ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے دین اسلام کو اور دین اسلام کی محنت کو روکنے کے، تو ایک دن یہود نے مل بیٹھ کر یہ سازش تیار کی۔ یہود کے جو بڑے بڑے حضرات تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی برادری کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں، اور ان کے ذمے لگایا کہ ایسا کرو، تم دن کے اول حصے میں دن چڑھتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہہ دو کہ جی ہم نے غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً دین اسلام سچا دین ہے، لہٰذا ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے سامنے کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمان ہو جاؤ۔ سارا دن اسی طرح گزرے، پھر شام کو انہی مسلمانوں کی جماعت میں جا کر شکوک و شبہات پیدا کرو کہ ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھا، ہم نے تورات پڑھی، ہم نے غور فکر کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، اور پھر شام کو اسلام کا انکار کر دو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کمزور مسلمان ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، وہ شک و شبے میں پڑ جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ عرب حضرات کے ہاں یہود پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، چونکہ آسمانی کتاب کو مانتے تھے، تو کہا اس طرح جو کمزور مسلمان ہوں گے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، صبح کو انہوں نے اسلام قبول کیا، شام کو اسلام سے پھر گئے ہیں، لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لگتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ اسلام سے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ انہوں نے سازش تیار کی یہود مدینہ نے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اس پر جو اتارا گیا ہے ان پر جو ایمان لائے مسلمان قرآن کریم کے اوپر، ان پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آؤ۔ کس وقت؟ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، دن چڑھتے وقت، صبح کے وقت، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں پھر اس سے انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی اسلام سے پھر جائیں۔
اور جب یہ یہود سازش تیار کر رہے تھے ان کو خطرہ بھی تھا، خدشہ بھی تھا کہ کہیں ہمارے بندے ظاہراً اسلام قبول کرتے کرتے پکے ہی نہ مسلمان بن جائیں۔ اس لیے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو ظاہری طور پر ان کے سامنے اسلام قبول کرنا ہے، دل سے ان کی بات نہیں ماننی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پکے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا، اور ان کی بات نہ ماننا، الا لمن تبع دینکم، مگر انہی لوگوں کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کریں، جن کے بارے میں تمہیں اندازہ ہو کہ یوں حرکت کرنے سے مسلمان اپنا دین چھوڑ بیٹھیں گے۔ صرف ان کے سامنے یہ ناٹک کرنا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ بات کو روک کر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک جملہ اضافی بول دیا کہ یہ کم وقت کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہدایت تو اللہ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت سے روک لے۔ تم کون ہوتے ہو کسی ہدایت یافتہ کو اس کی ہدایت چھین کر گمراہی کی طرف لانے والے؟ تمہارے تو اختیار میں نہیں ہے، تم کیسے یہ کر رہے ہو؟ قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے یوں حرکت کرنے سے کوئی ہدایت سے پھر نہیں سکتا ہے، دین اسلام سے موڑ نہیں سکتا ہے۔ آگے پھر اسی طرح بات کو چلایا کہ یہ یہود نے حرکت کیوں کی، یہ شرارت اور یہ چال کیوں کی؟ دو وجہ سے، ایک دنیاوی اعتبار سے، دوسرا اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ حرکت اس لیے کی، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کہ اب تک نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بنو اسحاق کے اندر چلتا رہا ہے، بنی اسرائیل کے اندر نبوت چلتی رہی ہے، اور اب یہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کیوں نبی بنائے گئے ہیں؟ یہ ان کو جلن تھی، تکلیف تھی، اس لیے یہ سازش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کے ماننے والوں کو پھیر لو۔ دوسری وجہ تھی اخروی، آخرت کے اعتبار سے۔ وہ کیا کہ دیکھو تم حقیقت کے اعتبار سے اسلام قبول نہ کر لینا۔ کیوں؟ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، ان کے سامنے اقرار کر لیا، تو کل قیامت کے دن یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہی تو ہمارے سامنے اسلام قبول کیا تھا، اب کیسے پھر گئے؟ اس وقت تو مانا تھا۔ تو پھر تم اپنے رب کے سامنے جواب دینے میں پھنس جاؤ گے، جواب نہیں دے سکو گے۔ اس لیے صرف ظاہراً اسلام قبول کرنا ہے، حقیقت کے اعتبار سے اسلام قبول نہیں کرنا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا گیا تم سے کسی ایک کو مثل اس کے جو دیا گیا تم کو، یعنی جیسے تمہیں نبوت ملی تھی ویسے ان کو نبوت کیوں مل گئی؟ ایک وجہ تو یہ تھی، یہ تھا دنیاوی حسد۔ دوسری وجہ او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر مسلمان تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے سامنے، کہ ابھی تم ان کے سامنے اسلام قبول کر کے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری لگے تو یہی لوگ تمہاری خلاف گواہی دے دیں گے اللہ کے سامنے کہ انہوں نے ہمارے سامنے تو کلمہ پڑھا تھا، اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اندر سے یہ کیسے ہیں۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے جھگڑا کریں تمہارے رب کے سامنے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے یہود مدینہ نے یہ شرارت کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک اللہ کا فضل اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں فضل سے مراد ہے نبوت۔ فضل کا معنی ہوتا ہے نعمت، اور سب سے بڑی نعمت ہے نبوت۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت بنو اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر کیسے چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا نبوت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، اس کے اوپر تمہاری کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے کہ جس کو تم چاہو صرف اسی کو نبوت ملے۔ یہ نبوت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، بے شک یہ فضل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، پتہ ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔
علیم جاننے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت بنی اسرائیل میں چلنی ہے، اس کے بعد یہ نبوت بنو اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانی ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں. یہاں بھی رحمت سے مراد نبوت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت عطا فرماتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. جس کے اوپر چاہتے ہیں اپنا فضل فرما دیتے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں اپنی نعمتوں کی برسات فرما دیتے ہیں. انسان کو اس کے اوپر حسد اور جلن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ایسی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر دین اسلام کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.